قربانی کرنا، اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا۔ قربانی یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو قربانی اسی وقت بندے کی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا جب اس میں خلوص پایا جائے، اور اسی طرح وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کرے، اور پھر آپ نے فرمایا جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا لا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ قربانی والا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے، جس سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر مجھے یہ بتائیں کہ یہ قربانی کرنا واجبۃ ہی، کیا یہ واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا مختصر جواب دیتے ہوئے، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمان بھی قربانی کرتے تھے۔ اس نے یہ دوبارہ سوال دہرایا کہ کیا یہ واجب ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے اتعقل، کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ کیا تجھے سوجھ بوجھ نہیں ہے؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور مسلمان بھی قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر ہی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، آپ مدینہ میں 10 سال تک رہے۔ 10 سال نبوت کے بعد قیام پہلے آپ نے مکہ میں کیا، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک قیام کیا۔ ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، آپ قربانی کرتے۔ اور عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، ہر گھر کے اوپر ہر سال ایک قربانی ہے۔ یہ آپ نے عرفات کے میدان میں فرمایا۔ اور اسی طرح وہ روایت بھی آپ نے سماعت فرما لی کہ جو رسول اللہ نے فرمایا وسعت، طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اسی طرح قربانی یہ نماز، عید کی نماز کے بعد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا انداز، وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے نا وہ نصلی، ہم نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد نرجعو، ہم اپنے گھروں کو واپس پلٹیں گے، ننہر، قربانیاں کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا من فعلہ، جس نے ایسے ہی کیا کہ پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی، آپ نے فرمایا قد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی عید کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو کچھ جانور ہو بھی چکے تھے، یعنی ان کا گوشت بن رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا کہ قربانی کا جانور قربان جو ہے نا وہ عید سے پہلے ہی کر دیا، نماز سے پہلے ہی قربان کر دیا،
آپ نے فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے، دوبارہ سے قربانی کرے۔ یہ ہمارا انداز نہیں ہے، یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر قربانی کریں گے۔ ایک صحابی نے بھی ایسے ہی وہ گوشت کے جو ہے نا وہ یعنی کہ میں پہلے گوشت حاصل کر لوں، اس نے قربانی کر دی نماز سے پہلے ہی، عید کی نماز سے قبل ہی اس نے قربانی کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام گوشت ہے، جو عام گوشت ہوتا ہے نا حلال طریقے سے حاصل کر لیا جاتا ہے ذبح کر کے، یہ عام گوشت ہے، اس میں قربانی نہیں ہے۔ قربانی اسی بندے کی ہوگی جو پہلے نماز پڑھے اور پھر اس کی بعد جا کے جو ہے وہ قربانی کرے۔ تو قربانی کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے۔ ایک آپ کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم جانور خریدو نا قربانی کے، اور قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ بہیمۃ الانعام۔ وہ بہیمۃ الانعام جانور کون سے ہیں؟ اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طرح بکری نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نیل گائے کر دے، کوئی جو ہے نا وہ ہرن کر دے بکری کی جگہ پر، تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی اسی بندے کی ہوگی جو ان 4 قسم کے جانوروں میں سے کوئی جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ اور وہ دوبارہ سے سماعت فرما لیں، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بکری یہ نر اور مادہ، اسی طرح بھیڑ یہ بھی نر اور مادہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ ہدایات دی ہیں، تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور یہ قربانی نہیں لگتے، 4 قسم کے جانور یہ قربانی نہیں لگتے۔ وہ 4 قسم کے جانور جن کی آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہوتی، وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جانور جو لاغر قسم کا ہو، کمزور قسم کا ہو، اس کی ہڈیوں میں گودا ہو ہی نہ، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے نا تو اس کے لیے موٹا تازہ جانور خریدیں، کوشش کریں کہ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں کہ عید سے پہلے ہم عید کے لیے یعنی قربانی کے لیے اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کھلا پلا کے موٹا کرتے۔ تو وہ جانور جو انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، وہ جانور آپ قربان کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح بیمار ہے جانور، مریض ہے، اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار جانور ہے، یہ مریض جانور ہے، آپ وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں قربانی کے لیے، تو اس کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ آنکھ کا مسئلہ ہے، یعنی نابینا جانور ہے اور اس کا نابینا پن جو ہے نا وہ واضح ہے، اس جانور کی بھی قربانی نہیں لگتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا ہے، اس کے پاؤں میں مسئلہ ہے اور اس کا لنگڑا پن بھی واضح ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لنگڑا کے چلنے والا جانور ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے قربانی کے جانور خریدنے ہیں، ان 4 قسم کے جانوروں سے احتیاط کیجئے گا۔ 4 قسم کے جانور، ایسا جانور جو ہے نا وہ لنگڑا کے چلتا ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح ہے، اور اس کی آنکھ میں مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہے، اور اسی طرح وہ جانور جو مریض ہے، بیمار ہے اور اس کا مرض واضح ہے، اور وہ جانور جو انتہائی کمزور ہے، انتہائی لاغر ہے، اس کا جو ہے نا وہ ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، تو یہ 4 جانور جو ہے نا وہ 4 قسم کے جانور آپ مت خریدیں، یہ قربانی نہیں لگیں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم جانور خریدو اچھی طرح جانور کا سینگ، جانور کے سینگ جو ہے نا وہ اچھی طرح چیک کر لو، وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو،
ایسا جانور بھی جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے آپ خریدتے ہیں تو وہ قربانی کے لیے مت خریدیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ اسی طرح آپ فرماتے کہ کان بھی اچھی طرح چیک کر لینا، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، کان جو ہے نا وہ چرا ہوا نہ ہو، اس طرح کے عیبوں والا جانور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ خصوصی ہدایات فرماتے کہ تم نے جانور خریدنا ہے، جانور کے سینگ بھی اچھی طرح چیک کر لینا اور جانور کے کان بھی اچھی طرح چیک کر لینا۔ اسی طرح جانور جو ہے نا وہ دو دانتا ہو، دوندہ جانور جس کو ہم کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم اللہ کی راہ میں قربانی کرو تو مسنہ جانور، دو دانتا جانور، یعنی یہ جو دو دانت ہے نا یہ وہ اس کے گر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ گرنے کے بعد وہ آ جائیں اگلے دانت، تو یہ دو دانتا جانور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو دانتا جانور ہی اللہ کی راہ میں قربان کرو، یعنی دو دانتا ہو یا چوگا ہو یا چھگا ہو، یہ جانور بھی اللہ کی راہ میں لگ جائیں گے، یعنی قربان ہو جائیں گے، قربانی جو ہے نا وہ ہو جائے گی اس کی۔ لیکن اگر کوئی جانور کھیرا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار یہ جانور پکا کھیرا ہے تو آپ لے جائیں، تو مت ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ جانور ہی اللہ کی راہ میں تم قربان کرو۔ ہاں ساتھ رعایت بھی دی ہے آپ نے، وہ رعایت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا ان یؤسر علیکم، اگر تم پر مشکل ہو جائے، دو دانتا جانور ملنا مشکل ہو جائے، منڈی میں دستیاب ہی نہیں ہے، یا اگر دستیاب ہے تو بہت زیادہ مہنگا ہے، منڈی مہنگی ہے اور آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ استطاعت رکھتے ہوں اور جان بوجھ کے کہہ دیں کہ نہیں یہ میری پہنچ میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکل ہو جائے، وہ ملتا نہیں ہے دو دانتا جانور، یا جو ہے نا وہ آپ کی پہنچ سے دور ہے، تو اس صورت میں آپ نے فرمایا بھیڑ کا جزا کر لو، بھیڑ کا جزا کر لو، یعنی چھترا، دمبا، یہ آپ کر سکتے ہیں جزا، اور جزا بھیڑ کا 1 سال کا جانور، 6 ماہ کا نہیں، 1 سال کا وہ جانور، یعنی اس کی عمر 1 سال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو دو دانتا جانور نہ ملے یا آپ کی پہنچ سے دور ہو دو دانتا جانور، اس صورت میں آپ جو ہے نا وہ بھیڑ کا جزا کر سکتے ہیں، اور بھیڑ کا جزا 1 سال کا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قربانی کا جانور قربان کرنے کی تعلیمات بھی دیتے کہ تم نے کیسے جانور کو قربان کرنا ہے۔ اونٹ کا سن لیں، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اللہ کہتے ہیں کہ اونٹ پر تم جو ہے نا وہ اللہ کا نام لو، یعنی اس کو کھڑا کر کے نہر کرو، نہر کرو، اس کا بایاں پاؤں، 4 پاؤں ہوتے ہیں، 1 پاؤں یعنی بایاں پاؤں اس کا آپ باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس چھری ہے، جو بھی آپ اللہ جو ہے نا وہ قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ ہلکا سا بنا ہوتا ہے، یعنی جو ہے نا وہ گہری جگہ، تو وہاں پہ آپ اس کو جو ہے نا وہ اندر جو ہے نا وہ کھونپ دیں، اور اس طرح جب آپ جو ہے نا وہ اندر پیوست کریں گے تو اس کا خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ انتہائی آسان طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ 10-15 بندے لے کے آئیں اور وہ اونٹ کو گرائیں، پھر آپ جو ہے نا وہ اس کے گلے پہ چھری پھیریں، یہ بالکل آسان طریقہ ہے، بالکل آسان، کہ اس کا بایاں پاؤں باندھیں اور اس کے بعد اس طرح جو ہے نا وہ اس کے گلے میں اپنی جو ہے نا وہ چھری وغیرہ وہ پیوست کر دیں، اس کا خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جب اس کا خون نکلے گا نا تو وہ خود بخود ہی نیچے گر جائے گا، خود بخود ہی نیچے گر جائے گا، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ طریقہ ہے، اس کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ اونٹ کو نیچے لٹا کے ذبح کر رہے ہیں، نیچے لٹا کے ذبح کر رہے ہیں اور بڑے مشکل ہو رہے ہیں،
تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو کہا کہ یہ رسول اللہ کا انداز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اونٹ کو تم نہر کرو، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اسی طرح آپ نے بکری کو ذبح کرنا ہے، بکرا یا بھیڑ یا اسی طرح گائے وغیرہ، گائے کو بھی نہر کر سکتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا ہے تو آپ اس کو لٹائیں، قبلہ رخ کر لیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو بائیں کروٹ لٹائیں، اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھیں اور اس کے بعد چھری جو ہے نا وہ چلا دیں۔ لیکن چھری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ چھری کو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلے تیز کر لو، پہلے تیز کر لو۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، اس نے بکری کی جو ہے نا وہ گلے کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن ساتھ جو ہے نا وہ چھری کو تیز کر رہا ہے، لٹا کے اس کو جانور کو اس کے گلے کے اوپر پاؤں رکھ کے پھر اس کے بعد اس کو تیز کر رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس کو کئی دفعہ مارنا چاہتا ہے؟ اس کو لٹا کے پھر اس کے بعد یہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے اچھے طریقے سے چھری کو تیز کر لیں، اور اسی طرح جانور کے سامنے چھری کو چلانا کسی دوسرے جانور پر، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہر چیز پر اللہ نے احسان کو لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، تو جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس پر بھی احسان کرو، یعنی اچھے انداز کے ساتھ ذبح کرو۔ اس کے بعد آپ چھری چلائیں، خوب پہلے سے تیز کر لیں اور جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کریں، یہ اس طرح دوسرے جانور کو تکلیف نہ دیں، اس کے پہلے ذبح ہونے سے پہلے ہی آپ اچھے طریقے سے چھری کو تیز کر کے پھر چلائیں، اور ساتھ بالکل آسان سے کلمات ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات آپ اپنی زبان سے پڑھیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ چھری چلا دیں۔ خود بھی ذبح کر سکتے ہیں، کسی اور سے بھی ذبح آپ کروا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے ذبح کی، آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے، میری اور آپ کی ماؤں کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک قربانی کی، یعنی گائے کو ذبح کیا، تو خود بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت بھی خود ذبح کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، یا غالباً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم جانور کو ذبح کرو۔ تو عورت کا ذبح کرنا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ذبح کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا، اور یہ مسئلہ تو ہر سال ہی ہوتا ہے، کہ جب کسائی جو ہے نا وہ جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں نا، تو وہ جلد بازی میں، کیونکہ انہوں نے آگے بھی ٹائم دیا ہوتا ہے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جانور ذبح ہو جائے، تو وہ اس طرح جانور کا منکا توڑ دیتے ہیں، اس طرح کر کے جانور کا منکا توڑ دیتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ آپ اپنے ذبیحہ کا نقصان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا نقصان ہو کہ یہ حرام کی طرف چلا جائے، یعنی وہ جانور ذبح ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس طرح نہ کریں۔ اور اسی طرح حرام مغز، بعض منکا نہیں توڑتے، وہ حرام مغز کاٹ دیتے ہیں، حرام مغز، تو یہ کام نہیں کرنا، نہ آپ نے اپنے کسائی کو کرنے دینا ہے، نہ جانور کا منکا توڑنے دینا ہے، نہ جانور کا حرام مغز جو ہے نا وہ کاٹنے دینا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ جو جانور کا خون ہے نا وہ اندر ہی رہ جائے گا، اس کی روح پہلے پرواز کر جائے گی اور خون جو ہے نا وہ اندر ہی رہ جائے گا، ایسا خون جو باہر نکلنا تھا اور وہ گوشت جو ہے نا وہ صحت مند ہونا تھا، اگر آپ کے کسائی نے یا آپ نے ذبح کرتے ہوئے جانور کا منکا توڑ دیا یا جانور کا حرام مغز کاٹ دیا، تو وہ خون جو نکلنا تھا نا وہ اندر ہی رہ جائے گا، اور یہ انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ملتا ہے نا، وہ صرف رگوں کا کاٹنا ہے، رگوں کا کاٹنا، کہ آپ چھری کے ساتھ رگوں کو کاٹیں، اس کے بعد جانور کو جو ہے نا وہ خود بخود ہی ٹھنڈا ہونے دیں، اس کا حرام مغز نہ کاٹیں، اس کا منکا نہ توڑیں، اور جو خون زیادہ سے زیادہ باہر نکل سکتا ہے وہ نکل جائے، اور یہ طریقہ ہے ذبح کرنے کا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ
یعنی آپ نے جانور ذبح کر لیا. یہ جو عید ہے نا، عید الاضحیٰ، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ عید سے پہلے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے. عید پڑھنے کے بعد آپ تشریف لاتے اور ابتدا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کے گوشت کے ساتھ کرتے کھانے پینے کا آغاز، یعنی کلیجی وغیرہ آپ کھاتے. لیکن اگر کوئی مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، یا اس کو کوئی اور مرض ہے، یا اس کو انتہائی بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کھا سکتا. اگر آپ کو پرابلم ہے، آپ کو جو ہے نا وہ کوئی مرض لاحق ہے، تو آپ کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا وہ قوت اور طاقت دی ہے، تو وہ عید کی نماز پڑھ کے آئے اور ابتدا ہی جو ہے نا وہ جانور کے گوشت سے کرے. یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح جانور کا جو گوشت ہے اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. خود بھی کھاؤ اور جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی کھانے کو دو. یہ نہ ہو کہ سارا بکرا اس کو سمیٹ کے اپنے جو ہے نا وہ فریزر میں ہی لے جاؤ. بعض لوگ یہاں پہ بھی حصے ڈالتے ہیں، وہ 3 4 ماشاءاللہ حصے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر کہہ بھی دیا جائے نا کہ یہاں پہ غربا آتے ہیں تو آپ تقسیم کر دیں، تو وہ نہیں مانتے. نہیں جی، گھر لے کے جانا ہے، اور وہ گھر اب پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال سارا گوشت جو ہے نا وہ یہ نہیں کھانا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، مسکینوں کو بھی کھلاؤ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ لوگ آئے اور مدینہ میں آئے انتہائی محتاجگی کی حالت میں، انتہائی محتاجگی کی حالت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں گوشت نہ ہو. 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے پابندی کی، سارا گوشت جو ہے نا وہ انہوں نے کچھ کھا لیا اور کچھ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا. 3 دن سے پہلے انہوں نے گوشت وہ ختم کر دیا. اگلا سال آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس سال بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کلو کھاؤ، اطعموا کھلاؤ، وادخروا اور ذخیرہ بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذخیرہ بھی تم کر سکتے ہو. تو اگر اس طرح کے حالات ہوں نا، اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. کھائیں بھی، اپنے اعزاء اقارب کو کھلائیں بھی، محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو ضرور دیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنے لیے ذخیرہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے جانور، یعنی اگر گائے ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ پوری گائے ہی اللہ کی راہ میں قربان کریں، یا ایک جان اپنی علیحدہ سے قربان کریں. لیکن اگر آپ جو ہے نا وہ یعنی اتنی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ گائے میں شریک ہو جائیں. ایک گائے میں 7 اور اسی طرح اونٹ میں 10. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، تو سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع آ گیا، عید کا دن آ گیا، تو ہم نے گائے میں جو ہے نا وہ ہم 7 شریک ہوئے، اور اسی طرح اونٹ میں ہم 10 افراد شریک ہوئے. 10 افراد شریک ہوئے، یعنی ایک جان میں گائے کے اندر 7 اور اسی طرح جو ہے نا وہ اونٹ کے اندر 10 افراد شرکت کر سکتے ہیں. قربانی کا سب سے افضل دن، سب سے بہتر دن جو ہے نا وہ پہلا دن ہے. پہلا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے، تو پہلے دن آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے قربانی جو ہے نا وہ آ کے کریں گے. تو سب سے افضل دن جو ہے نا وہ قربانی کا وہ پہلا دن ہے. اس کے بعد ایام تشریق ہیں. ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 11 12 13. یوم النحر ہے 10 ذی الحجہ کا دن. اس کے بعد 3 دن ہیں ایام تشریق کے، 11 12 13. اب ایام تشریق کے متعلق آگے اختلاف ہے کہ کیا سارے ہی ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، اور جو ہے نا وہ بعض اس میں کہتے ہیں کہ ہاں سارے ہی دن جو ہے نا وہ ایام تشریق کے ذبح کے دن ہیں. اور اس میں پھر وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جس کو علامہ البانی علیہ الرحمہ نے صحیح قرار دیا ہے
اور ہمارے دور حاضر کے محدث گزرے ہیں زبیر علی زئی علیہ الرحمہ، انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے اندر آتا ہے کل ایام تشریق ذبح، سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ تو علامہ البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ محدث یعنی زبیر علی زئی علیہ الرحمہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ پھر اختلاف ہو گیا کہ کیا سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں؟ جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں اس روایت کو، وہ کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کا فرمان ہے کل ایام تشریق ذبح، سارے کے سارے ایام تشریق جو ہے نا وہ کھانے پینے کے دن ہیں اور ذبح کے دن ہیں۔ تو ایام تشریق کو اگر ملا لیا جائے تو پھر یہ 4 دن بنتے ہیں، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، اس کے بعد 11، 12، 13، تو 13 تک آپ مغرب تک ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کی تحقیق زبیر علی زئی علیہ الرحمہ کی تحقیق زیادہ پائیدار ہے، تو پھر 3 دن ہی بنتے ہیں، 3 دن۔ پہلا دن یوم النحر کا ہے، اور اس پر زبیر علی زئی علیہ الرحمہ نے مختلف اقوال بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کے نقل کیے ہیں، تو پھر یہ 3 دن ہی بنیں گے، پہلا دن یوم النحر کا، اور اس کے بعد دوسرا دن جو ہے نا وہ یعنی 11، اور پھر تیسرا دن 12 کا۔ بعض لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی کیا کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے؟ اچھا، جو آ کے پوچھتے ہیں نا کٹے کی قربانی یا بھینس وغیرہ کی قربانی، وہ آگے بھلا کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کٹے دا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو کٹے کی یا بھینس کی قربانی، اس میں بھی 2 رائے ہیں، علماء کی 2 رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جائے گی کٹے کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اور ایسی قسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی، تو اس بنیاد پہ کٹے کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ لغت والوں نے کہا کہ یہ بھی ایک گائے کی قسم ہے، تو اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی ہو جائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب وہ جانور موجود ہیں، اور مجھے بھی یہی زیادہ رائے اچھی لگتی ہے کہ وہ جانور جو موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یعنی گائے کی آپ نے وہ بھی موجود ہے، اونٹ آپ نے ذبح کیا وہ بھی موجود ہے، بکری اور بکرے کو ذبح کیا وہ بھی موجود ہے، بھیڑ کی آپ نے دمبے وغیرہ کی قربانی کی تو وہ بھی موجود ہیں۔ جب وہ جانور موجود ہیں تو پھر شبہ والے کام کی طرف ہم کیوں جائیں؟ تو اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ نہ کریں، احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ نہ کی جائے۔ اور ویسے بھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، بہت زیادہ، انہوں نے بہت زیادہ اختلاف جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو گائے کا دودھ ہے اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے، اور اسی طرح بھینس کے دودھ کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر جو ان کی پیدائش کا مرحلہ ہے اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ گائے جو ہے نا وہ انتہائی صفائی والا جانور ہے، صاف ستھری جگہ پہ رہنا پسند کرتا ہے، بھینس کو آپ جہاں پہ بھی باندھ دے وہ کام چل جاتا ہے۔ تو اس طرح کا انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی کرتا ہے نا کہ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کہ بس تیری قربانی نہیں ہوئی، ایسا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر احتیاط کے طور پر کوئی کہتا ہے نہیں میں وہی جانور کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے اور آپ نے قربانی کیے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دنوں میں، یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں نا، ان دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا ایسا ذکر ہے جو ہم زیادہ سے زیادہ کریں، کون سا ایسا وظیفہ ہے جو ہم زیادہ سے زیادہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ 3 آپ نے کلمات بتائے۔ تو آپ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ کلمات اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور اس کا بہترین مجموعہ ہے وہ الفاظ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر ہو سکے تو یہ الفاظ پڑھ لیں جو عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کلمات اپنی زبان پر جاری رکھیں با آواز بلند، جو مرد حضرات ہیں
وہ बाआवाज़ बुलंद इन अल्फाज को अपनी ज़बान पर जारी रखे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इसी तरह ये अय्याम रोज़े के भी हैं, अगर आप में से कोई रोज़ा रखना चाहे, अल्लाह ताला ने उसको तौफ़ीक दी है। और फिर गर्मी की हालत भी आपके सामने है, बहुत सारे अफराद रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। लेकिन अगर कोई नई हिम्मत है तो फिर कोशिश कर लें कि आप 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रख लें, यौम आरफ़ा का, 9 ज़िलहिज्जा का। उस दिन का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक रोज़े से अल्लाह 2 साल के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है, 1 साल जो गुज़र गया और 1 साल जो आने वाला है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर की जो खाल है, खाल के मुतालिक भी आप ये याद रखिएगा कि आप खाल को बेच नहीं सकते, आप उसको फ़रोख्त नहीं कर सकते। बाज़ अफराद जो है ना वो यानी ये जो व्यापारी वगैरह फिर रहे होते हैं ना, उनको ही बेच देते हैं, तो ये बेचना आपका हक़ नहीं है। अगर आप अपने इस्तेमाल में लाना चाहें तो इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आप सदका कर दें, सदका कर दें, किसी गरीब को दे दें, किसी मिस्कीन को दे दें, किसी मदरसे को दे दें, जहां आपका दिल इत्मीनान पाता है वहां पे आप दे दें, लेकिन उसको फ़रोख्त ना करें। इसी तरह कसाई को उजरत में ना दें, इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आपने हज़रत अली को मुतय्यन किया था कि जानवरों की देखभाल करो, फिर आपने फरमाया जानवर की खाल, जानवर का गोश्त और इसी तरह जो है ना वो जो भी जानवरों को उसके जो है ना वो हुस्न के लिए पहनाया जाता है, ये सब कुछ अल्लाह की राह में सदका कर दो, अल्लाह की राह में दे दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है। बाज़ अफराद मैयत की तरफ से कुर्बानी का पूछते हैं, तो मैयत की तरफ से कुर्बानी अलहदा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं मिलता, किसी भी आपके सहाबी ने नहीं की। एक रिवायत पेश की जाती है जिसको मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये ज़ईफ़ रिवायत है, उसमें भी हज़रत अली को आपने फरमाया था कि तू मेरी तरफ से कुर्बानी करना, यानी हज़रत अली भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल कर रहे थे। तो हम में से तो किसी को आपने वसीयत नहीं फरमाई कि हम जो है ना वो आपकी तरफ से कुर्बानी करें। बाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते हैं और बाज़ लोग ऐसे हैं जो है ना वो अपनी कुर्बानी नहीं करेंगे, अपनी तरफ से बस मैयत की तरफ से कुर्बानी कर देंगे, तो ये गलत बात है। हाँ, अगर आप मैयत की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो फिर सदक़े के तौर पर आप कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि सदक़े के अलहदा से दलाइल मौजूद हैं। वो फिर कुर्बानी का गोश्त आप ख़ुद ना खाएं बल्कि सारा ही गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर दें। इसी तरह अगर आप मैयत की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो आप जो जानवर कुर्बान कर रहे हैं, आप जो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं, उसी में नियत कर लें कि ये मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, मेरी अम्मा की तरफ से, मेरे अब्बा की तरफ से, मेरे फलां की तरफ से जो इस दुनिया से चला गया, तो उनको सवाब में शामिल करना। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलता है। आपने जानवर कुर्बान किया और उस मौका पर आपने फरमाया कि अल्लाह इसको कबूल कर ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आले मोहम्मद की तरफ से और मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से जो कुर्बानी करने की ताकत और हिम्मत नहीं रखते। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि उम्मत के अंदर उससे पहले जो फौत हो गए थे वो भी आ गए और जो उस वक़्त मौजूद थे वो भी आ गए और जो आइंदा आने वाले थे वो भी आ गए। तो अगर आप मैयत की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो उसको मैयत को अपनी कुर्बानी के सवाब में नियतन शामिल कर लें, इस तरह वो सवाब आपको भी मिलेगा और मैयत को भी अल्लाह जो है ना वो सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे अपनी बारगाह में कुर्बानी के जानवर पेश करने की और उन जानवरों के ज़रिए अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा दे, सुन्नत पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।